کسی نے سوال کیا کہ کیا اللہ سے اپنی محبت کو نہیں مانگنا چاہیے؟ تو سنیں، آپ اللہ سے سب مانگ سکتے ہیں، پر کئی بار ہم اللہ سے وہ مانگ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے حق میں بہت برا ثابت ہوتا ہے۔ تو دعا اس طرح مت کیا کریں کہ اللہ پاک اس کو میرے نصیب میں لکھ دے، بس مجھے یہی چاہیے۔ دعا مانگنے کا بھی صحیح اور غلط طریقہ ہوتا ہے۔ آپ اللہ سے ایسے دعا کیا کریں کہ اے اللہ پاک، اگر یہ شخص میرے حق میں بہترین ثابت ہو سکتا ہے یا ہو سکتی ہے، جو کہ میرے دین کو مکمل کر کے اور دنیا اور آخرت میں میرے لیے کامیابی کا باعث بنے، تو اس کو میرے حق میں بہتر کر دے، میرا نصیب اس کے ساتھ جوڑ دے۔ اور اگر یہ شخص میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو میرے دل کو اپنی رضا میں راضی رہنے کی طاقت عطا فرما، آمین۔ ایسا ہے کہ میرے پاس بہت سارے میسیجز آتے ہیں کہ میں ایک لڑکے کو یا ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ میں نے بہت دعائیں کی، تہجد بھی پڑھی، تو پتہ ہے ہم اصل میں اللہ سے اپنے مطلب کے لیے جھکتے ہیں۔ پھر اگر ہماری مراد پوری نہ ہو تو ہم مایوس ہو کر عبادتوں تک سے منہ موڑ لیتے ہیں، جبکہ اللہ کے سوا اور عبادتوں کے سوا ہمیں کہیں سکون حاصل نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے ایسا نہیں ہے کہ آپ اللہ سے جلتی آگ پر ہاتھ رکھنے کی ضد کرو اور آپ کو آگ میں داخل کر دیا جائے۔ تو بس ہر بات کے دو الگ پہلو ہوتے ہیں۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس کو کس سائڈ کا رخ دیتے ہیں۔ بالفرض آپ انہیں پا لو گے جن کو آپ چاہتے ہو، تو کل کو وہ آپ کو اس سے زیادہ تکلیف دے جتنی آپ نے ان کو پانے میں صحیح ہے، تو بتائیں پھر کل کو نہ آپ پیچھے مڑ سکتے ہیں اور نہ آگے سکون سے چل سکتے ہیں۔ تو ان شارٹ آپ دعا ضرور کریں اور دعا کو صحیح رخ دے کر دعا کریں، کیونکہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ سبھی اپنی محبتوں کو پا کر آباد رہتے ہیں۔ اس لیے اسی شخص سے نہیں، بس جو نصیب میں بہتر ہوگا کل، اس کو دعاؤں میں مانگا کرے، کیونکہ ایک وقت آتا ہے جب محبت کا جنون سب کا سب ختم ہو جاتا ہے، آخر میں صرف عزت اور آپ کا دین بچتا ہے، جو کہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا باعث بنتا ہے، اور ہم سب کا اصل مقصد ہی آخرت ہے۔ محبت انسان کی ڈال کر دل میں تمہیں خود سے ملوایا ہے خدا نے، کہاں ہوتا ہے ہر شخص تم سا خوش نصیب جہاں میں، تمہیں سجدوں میں رونا سکھایا ہے خدا نے۔ جب ہم محبت کا اصل معنی نہ سمجھ پاتے ہیں، تب ہم جان لیتے ہیں کہ صرف اللہ ہی کی محبت بے لوث ہے، جس میں کوئی مطلب نہیں۔ وہ ہمیں ہماری غلطیوں گناہوں سمیت ہمیں قبول کرتا ہے، وہ ہم سے بے حد محبت کرتا ہے۔ اور آپ ہو کہ ایک انسان کی محبت میں خود کو نڈال کیے بیٹھے ہو، جبکہ آپ کا رونا، آپ کا تڑپنا، یہاں تک کہ آپ کا مر جانا بھی اس انسان کے لیے بے معنی ہے۔ تو اب جان لے کہ یہاں کوئی کسی کو بنا مطلب کے نہیں چاہتا سوائے اللہ پاک کی۔ کسی انسان کے دور چلے جانے سے آپ اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کی بجائے آپ اللہ پاک سے گلہ شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں، جبکہ جو رشتہ ابھی سے ہی آپ کے آنسوؤں کی وجہ بن رہا ہے، کیا معلوم کہ وہ آگے بھی آپ کو خوشی دے گا۔ آپ نہیں جانتے کہ کیا بہتر ہے کیا نہیں، اس لیے اپنے نصیب کی ڈور اللہ پاک کو تھما دیں، وہ آپ کا مان کبھی بھی نہیں ٹوٹنے دے گا۔ اور اللہ پاک نے کب آپ کو حرام رشتہ رکھنے کی اجازت دی؟ اس نے کب دعویٰ کیا ہے کہ وہ حرام رشتے سے آپ کو سکون بخشے گا؟ اس نے تو کہا ہے کہ اگر محبت ہے تو فوراً نکاح کر لو۔ قرآن پاک میں اللہ نے نکاح کے ذریعے آپ کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور آخرت میں آپ سے سوال بھی آپ کے محرم کا کیا جائے گا، نہ کہ نام محرم سے محبت کا۔ یہ دلوں کا ٹوٹنا یا آنسو کا گرنا بے وجہ تو نہیں ہے، یہ ہمارے غلط جگہ دل لگانے کی سزا ہے۔ اگر محبت ہے تو نکاح کرے، خدا را اللہ سے بے سکونی کے گلے شکوے نہیں۔ ہماری زندگی میں کچھ لوگوں کا آنا پھر آ کر چلے جانا، یہ سب اللہ پاک کے حکم سے ہوتا ہے۔ وہ ہمیں انہی لوگوں کے ذریعے آزماتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا کے رشتے مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہیں، اور ہم انہی کچے رشتوں کی لگن میں لگ کر اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ پھر یہی رشتے ہمیں ایسی ٹھوکر لگاتے ہیں کہ دوبارہ ہمیں اپنے اللہ کی یاد آ جاتی ہے۔ یہ ٹھوکریں تو محض ایک بہانہ تھا، اصل تو خدا کا تمہیں اپنی محبت سے روشناس کروانا تھا۔ اور میں نے بہت سے لوگوں کو محبت کی دعا کرتے دیکھا ہے، اور وہ یہ دعا کرتے ہیں
کہ اے اللہ، اگر میرا محبوب میرے حق میں بہتر ہے تو تو مجھے عطا کر، اور اگر یہ میرے حق میں بہتر نہیں تو جو میرے حق میں بہتر ہے مجھے وہ عطا کر۔ جبکہ میرا ماننا یہ ہے کہ دعا کا انداز تو یہ ہونا چاہیے کہ اے میرے پیارے اللہ، اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے عطا کر، اور اگر یہ میرے حق میں بہتر نہیں تو اس کو بہتر کر کے مجھے عطا کر۔ مجھے صرف یہی چاہیے، مجھے یہی پسند ہے، مجھے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں اچھا لگتا۔ میں پوری زندگی شکرانے کی نوافل ادا کروں گی، لیکن مجھے صرف یہی عطا کر۔ یہ ہوتا ہے سچی محبت مانگنے کا انداز، اور میں نے بہت زیادہ مردوں اور عورتوں کو اپنی محبت کے لیے سجدوں میں روتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ محبت وہ ہوتی ہے جس کی پانے کی طلب انسان کو خدا کے قریب کر دے، وہ نہیں جس کو پا کے انسان خدا سے دور ہو جائے۔ کچھ تو اللہ کی بھی رضا ہوتی ہے، ورنہ دعائیں بے وجہ تو دل کا حصہ نہیں بنتی۔ آج جو تمہاری دعاؤں کا حصہ ہے نا، دیکھنا ایک دن تمہاری زندگی کا بھی حصہ ہوگی۔ اگر تمہارا دل بار بار تم سے اس بات پر لڑتا ہے کہ ابھی ہار نہیں ماننی، ابھی تو اور بھی شدت سے اللہ پر یقین رکھنا ہے، ابھی آسمانوں سے دعاؤں کی قبولیت اترتی دیکھنی ہے، ابھی تو کن فیکن کی خوشبو محسوس کرنی ہے، تو جان لو اللہ کی طرف سے ہمت آ گئی، اور بہت جلد معجزہ بھی آنے والا ہے انشاءاللہ۔ تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیوں ایسا سوچتے ہو کہ جو مانگ رہے ہو، جس کے لیے تڑپ رہے ہو، جس کی وجہ سے تہجد سے جڑ گئے ہو، تمہیں لگتا ہے کہ کچھ حاصل نہیں ہوگا؟ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، بس ایک مقرر وقت پر سب ملتا ہے۔ اس نے جو لکھا ہے تمہارے حق میں بہترین لکھا ہے۔ یقین رکھو، صبر رکھو، اور انتظار طویل کر دو۔ شکر کرو، وہ یقین نہیں توڑے گا، دل کا سکون بھی دے گا اور دعا بھی قبول کرے گا۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے والوں کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، ان پہ عنایتیں کی جا رہی ہیں، اور ہمیں ایک جواب تک نہیں آ رہا۔ مایوسی ہوتی ہے نا کہ ہم بھی تو اتنی دعائیں مانگ رہے ہیں، دل میں طرح طرح کے خیال آتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہی نہیں، یا شاید اللہ تعالیٰ ہمیں دینا ہی نہیں چاہ رہے، یا شاید ہماری دعا ہی نہیں پہنچ رہی اللہ تک۔ ہم کہانی کا صرف ایک رخ دیکھ کر ہی مایوس ہو جاتے ہیں، مگر ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جس کی دعا کی قبولیت پر ہم رشک کر رہے ہیں، اس نے پتہ نہیں کتنی دیر اس لمحے کا انتظار کیا ہے، اس پر کس کس طرح کی آزمائشیں آئی ہوں گی۔ آپ میں جتنی طاقت تھی آپ نے اتنی دعائیں مانگ لی، اب باقی کام اللہ پہ چھوڑ دو، کیونکہ ان دعاؤں کو پورا کرنے کی طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ جو اس کی طاقت پر یقین رکھتا ہے، اس پر وہ اللہ اپنا خاص کرم کرتا ہے۔ اور یاد رکھو اللہ کا فضل ہمیشہ معجزوں کی صورت میں ہوتا ہے۔ بلا شبہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے، اور یہی ہے نا اللہ تعالیٰ کا وعدہ کہ آپ جو قربان کریں گے اس کو 700 گنا زیادہ بنا کے آپ کو دے دیا جائے گا۔ آپ ایک حرام چیز چھوڑیں گے تو اللہ پاک آپ کو بہتر لذت اور خوشی حلال چیزوں سے دینا شروع کر دے گا، بس تھوڑا سا انتظار کرنا ہوتا ہے۔ ایک لمبا سانس لے، کھلی ہوا میں چہل قدمی کریں، اللہ کے ساتھ وقت گزاریں، اس کی محبت کو محسوس کریں، اس کی رحمتوں کو محسوس کریں، چھوڑے دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگنا، اس اللہ کی محبت میں اس قدر گم ہو جائیں اس کے علاوہ آپ کو کچھ دکھائی ہی نہ دے۔ جو اللہ کو دنیا سے پہلے رکھتا ہے نا، اللہ بھی پھر اسے دنیا سے پہلے رکھتا ہے۔ اللہ کو محبت کا مرکز بنا لو، پھر دیکھو کیسے ساری محبتیں بھاگ کر تم تک پہنچ جائیں گی۔ اللہ ہی محبت کا پہلا اور آخری حقدار ہے، بیچ کی ساری محبتیں تو بس چند لمحوں کی کہانی ہے۔ چائے کا کپ لیں اور چھت پر چلے جائیے، کھلے آسمان تلے اللہ پاک سے باتیں کریں، اسے بتائیں کہ آج آپ خوش ہیں کیا یار، ہر وقت روتے رہتے ہیں، کبھی اس کے ساتھ ان نعمتوں کی خوشیاں بھی بانٹ لیا کریں جو اس نے آپ کو دی ہوئی ہیں۔ سنو جس طرح آپ اپنے دکھ اللہ پاک کو بتاتے ہیں نا، اسی طرح اپنی خوشیاں بھی اللہ پاک کے ساتھ سیلیبریٹ کیا کریں۔ یقین کریں اللہ پاک آپ کے ایسا کرنے سے بہت خوش ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک تو فرماتے ہی ہیں
کہ وہ شکر ادا کرنے والوں کو اور زیادہ دیتے ہیں۔ تو آپ اللہ پاک سے اپنے دکھ کے ساتھ ساتھ اپنی خوشیاں بھی تو بانٹا کریں نا۔